حضرات محترم، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں خالد نام کے صحابہ کرام کی تعداد 65 ہے، یعنی 65 سے لے کر 70، بعض 65، بعض 66، مطلب 65 سے 70 تک ایسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ جن کا نام خالد تھا، اور ان میں سے سب سے جو مشہور ہیں، معروف ہیں، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ معروف اور مشہور ہیں۔ اور ان کا نام خالد تھا، والد کا نام ولید تھا، اور بھائی کا نام بھی ولید تھا، اور اولاد ان کی زندہ نہیں رہتی تھی، لیکن ایک صاحبزادے کی نسبت کرتے ہوئے آپ کی کنیت بھی ابو الولید ہے، گویا بیٹے کا نام بھی ولید، بھائی کا نام بھی ولید، اور والد کا نام بھی ولید۔ اور جو ان کے بھائی تھے ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن ان کے جو بھائی تھے حضرت ولید بن ولید وہ شروع میں ہی اسلام لیا غزوہ بدر کے بعد۔ تو غزوہ بدر کے اندر ان کے جو بھائی ولید بن ولید ہیں، یہ کفار کی طرف سے تھے، مشرکین کی طرف سے، اور مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا، قیدی بن گئے، جنگی قیدی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گرفتار کیا، ان کی قید میں، ان کے قبضے میں تھے، اور ان کے گھر والوں کو مکہ مکرمہ پتہ چلا کہ ولید بن ولید کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا ہے، ان کی قید میں ہے، تو انہیں چھڑانا چاہیے۔ چنانچہ خالد ان کے بھائی اور ہاشم دوسرے بھائی تھے، ہاشم یا ہشام نام ہے، تو خالد اور ہشام یا ہاشم یہ دونوں بھائی فدیے کی رقم لے کر مدینہ منورہ آئے کہ ان کو چھڑائیں اپنے بھائی کو۔ یہاں آئے، پتہ چلا کہ تو عبداللہ بن جحش کے پاس ہیں، اور فدیے کی رقم طے کرنا شروع کر دی۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے تو حکم ہے کہ 4000 درہم لے کر چھوڑوں گا، اس سے کم میں نہیں چھوڑتا، 4000 درہم۔ خالد بن ولید کہنے لگے کہ اتنی رقم تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ آپ بتا رہے ہیں، لہٰذا اس سے کم میں چھوڑ دیں، نہیں تو ہم اپنا قیدی نہیں چھڑواتے، چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہشام نے کہا کہ نہیں یار، چھڑوانا چاہیے، چلو جتنے پیسے مانگ رہے ہیں اتنے دے دیں۔ بہرحال کچھ کم میں ان کا آپس میں ہو گیا معاملہ، اور وہ ولید بن ولید کو انہوں نے عبداللہ بن جحش سے چھڑوا لیا، فدیے کی رقم دے دی ان کو۔ اور ولید بن ولید جو ہی چھوٹے ان کی قید سے، ابھی آزاد ہوئے ہی تھے، یعنی خالد اور ہشام کے قبضے میں جب آئے اپنے بھائیوں کے، تو ان سب کی طرف منہ کر کے اونچی آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گئے۔ اب صحابہ کرام بھی حیران تھے، ان کے اپنے بھائی بھی حیران تھے کہ اگر مسلمان ہونا ہی تھا تو پھر فدیہ لینے کی اور اتنی کیا ضرورت تھی، پہلے ہی مسلمان ہو جاتے۔ چنانچہ ان سے پوچھا ولید بن ولید سے کہ کیا بات ہے کہ آپ نے فدیے کی رقم جو ہی ان کے ہاتھ میں پہنچی، آپ نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، پہلے ہی مسلمان ہو جاتے، چلو ہمارے پیسے تو بچ جاتے۔ تو اس پر ولید بن ولید نے 2 جواب دیے، کہنے لگے ایک تو یہ کہ اگر میں پہلے ایمان لے آتا فدیے کی رقم وصول کرنے سے پہلے، تو لوگ سمجھتے کہ شاید ڈر کی وجہ سے ایسا کیا ہے، ڈر گیا ہے قید میں رہتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ فدیے کی رقم سے اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہوا ہے، اس لیے میں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ تو یہ ولید بن ولید اس وقت مسلمان ہو گئے۔ واقعہ یاد آ گیا، میں نے کہا عرض کر لوں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے مخالفین میں سے تھے، جیسے دوسرے حضرات عموماً اسلام دشمن اور اسلام مخالف تھے، تو اسی طرح خالد بھی اسلام کی مخالفت میں پیش رہتے تھے مسلمان ہونے سے پہلے، اور پیش بھی ایسے کہ ذہین بہت تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا وَعَقْلُكَ عَقْلُكَ،
یعنی خالد کی عقل ہے، یہ ایک عربوں کے اندر مثال بن گئی، اتنے ذہین تھے۔ اور اسلام کے اندر جتنے غزوات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان غزوات میں سے ہر غزوے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، سوائے ایک غزوے کہ اس کے اندر ظاہراً مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو شکست ہوئی۔ غزوہ احد مشہور غزوہ ہے، سن 3 ہجری شوال کے اندر پیش آیا تھا۔ تو اس کے اندر بھی جو شکست ظاہری ہوئی وہ انہی خالد بن ولید کی وجہ سے، اس لیے کہ اس وقت تک خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی صفوں کے اندر تھے، کفار کی فوج کے اندر تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو احد پہاڑ تھا، ایک درہ تھا، 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ ہوتا ہے اسے درہ کہتے ہیں، وہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں، سربراہی میں 50 آدمیوں کو مقرر کیا تھا کہ آپ اسی درے کی حفاظت کریں تاکہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ آور نہ ہو۔ باقی حضرات صحابہ کرام میدان کے اندر ہیں۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی، تفصیلی واقعات تو موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، بہرحال جب جنگ ختم ہو گئی، غزوہ ختم ہونے لگا، تو وہ جو درے پر متعین حضرات تھے انہوں نے اپنے امیر صاحب سے کہا کہ جی اب تو جنگ ختم ہو گئی، لہٰذا ہمیں بھی اپنی جگہ چھوڑنی چاہیے۔ تو امیر صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک اس درے کو، اس جگہ کو نہ چھوڑنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ابھی آیا نہیں، لہٰذا ہمیں درے پر ہی رہنا چاہیے۔ تو ان حضرات کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جنگ تو ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جنگ تک، جنگ تو ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، تو ہم بھی اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت وغیرہ حاصل کریں۔ بہرحال وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی، جس کی وجہ سے جب اس جگہ کو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے درہ، تو وہ بہت لمبا چکر کاٹ کے پیچھے سے آئے اور آ کر اس درے کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کر، تو جیتی ہوئی جنگ وہ شکست کی صورت میں ظاہراً بدل گئی، اور ایسے حالت ہو گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کو شہید کرنے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی غزوہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سر مبارک میں خود کی کڑیاں گھسی ہیں، آپ علیہ السلام کا لب زیریں زخمی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 14 صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دائرہ لگایا ہوا تھا کہ کسی کافر کی رسائی آپ تک نہ ہو۔ 7 مہاجرین تھے، 7 انصار تھے، اور دائرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسی دائرے میں ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہرا دینے والوں میں سے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات مہاجرین میں سے تھے، اور 7 حضرات انصار میں سے تھے۔ تو یہ آپ کا پہرا دے رہے تھے آپ کے دائیں بائیں۔ تو سعد بن ابی وقاص کے بھائی، سکے بھائی عتبہ بن ابی وقاص مسلمان نہیں تھے، وہ کافروں کی فوج میں تھے، تو انہوں نے دور سے دیکھ کر آپ کو پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ کا ایک دندان مبارک بھی شہید ہوا اور آپ کا نیچے والا ہونٹ بھی کچھ زخمی ہوا۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے سب سے زیادہ میرے دل کے اندر بغض اور دشمنی اپنے بھائی سے ہوگی، اور میں موقع کی تلاش میں رہا کہ میرا بھائی ملے تو میں اس کا بدلہ۔ بہرحال اس غزوے کے اندر جو ظاہری شکست ہوئی اس کا سبب خالد بن ولید بنے، یعنی اسلام لانے سے پہلے ہی وہ ایسے ذہین اور فطین تھے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ ہے، سن 6 ہجری کے اندر واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، 1400-1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور آپ عمرہ کی نیت سے جا رہے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا یا جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے تھے۔ آپ نکل پڑے، اور جب درمیان میں راستے میں پتہ چلا کہ جی کفار کو پتہ چل گیا ہے، مشرکین مکہ کو، اور انہوں نے آپ کے مقابلے کے لیے آدمی روانہ کر دیے ہیں، اور خاص طور پر خالد بن ولید کے ساتھ 200 آدمی ہیں اور وہ آپ کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل فرما دیا۔ تو خالد بن ولید مقابلے کے لیے اس وقت بھی نکلے، تو ان کے اسلام لانے سے پہلے کے یہ واقعات ہیں۔ اور اسلام کیسے لائے؟
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوا، بیعت رضوان ہو گئی اور مسلمان جو ہے وہ واپس چلے گئے کہ اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کی قضا کریں گے، اور ہم لوگ اپنی جگہ واپس آ گئے، تو کہتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ یہ لوگ حق پر لگتے ہیں، اس لیے کہ جب بھی میں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی من جانب اللہ کوئی غیب سے ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ میں مقابلہ کر نہیں پایا، حالانکہ بہت بڑا بہادر ہوں میں۔ اور کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کو، اور میرے لیے موقع تھا کہ نماز کی حالت میں ان پر حملہ کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے حملہ کرنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن کوئی غیبی ایسی طاقت تھی کہ میں حملہ نہیں کر سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہو گیا کہ خالد مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ چیزیں میرے ذہن کے اندر تو گردش کرتی تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ حق پر ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حق پر ہیں، اور مجھے بھی ایمان قبول کرنا چاہیے۔ دل کے اندر یہ بات آتی تھی، لیکن کسی سے اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ پھر کہتے ہیں سبب یہ بنا کہ جب عمرۃ القضاء کے لیے مسلمان 6 ہجری میں تو واپس چلے گئے، اگلے سال 7 ہجری کے اندر دوبارہ آئے عمرہ کی قضا کرنے کے لیے، تو مجھے جب یہ پتہ چلا کہ مسلمان عمرہ کے لیے آ رہے ہیں تو میرے اندر کچھ شرمندگی اور کچھ عجیب سی کیفیت تھی، تو میں اپنے ہتک سمجھتے ہوئے شرمندگی کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ کر باہر چلا گیا، روپوش ہو گیا، چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عمرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میرے بھائی ولید بن ولید سے کہا کہ جاؤ خالد کو تلاش کر کے لاؤ، خالد کہاں ہے، ان سے ملاقات ہو۔ تو خالد نہیں ملے تلاش کرنے کے باوجود۔ تو ولید بن ولید کہتے ہیں ان کے بھائی کہ ایک خط میں نے لکھا اپنے بھائی کے نام، اور پھر میں تو واپس چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ خط چھوڑ گیا کہ جب خالد آئیں تو یہ خط ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو کہتے ہیں جب ہم لوگ چلے گئے تو خالد آئے مکہ کے اندر تو وہ خط انہیں دیا گیا، تو خط کے اندر ساری چیزیں تھیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اے خالد وعقلک عقلک، تیری عقل تو تیری عقل ہے، تو اتنا ذہین ہے، اتنا ذی شعور ہے، سمجھدار ہے، اس کے باوجود تو اسلام سے دور ہے، یہ بات بعید از قیاس ہے، تمہیں تو اسلام لانا چاہیے، اسلام دین فطرت ہے اور حقیقی اور سچا دین ہے۔ تو حضرت خالد کہتے ہیں میرے دل کے اندر ایمان کی قوت بیٹھ گئی اور میں مسلمان ہونے کے لیے آمادہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں ایمان لاتا ہوں۔ لیکن جب آدمی کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو یہاں یہ بھی انہوں نے ایک قسم کا مشورہ دے دیا کہ جب کوئی خیر کا کام کرنے لگو تو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لو، اکیلے نہ کرو، دوسروں کو شریک کر لو۔ تو کہتے ہیں میں نے تو فیصلہ کر لیا کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، پھر میں نے سوچا کہ چلو میں تو مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے یار دوستوں کو بھی اگر اس کے اندر شامل کر لوں تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا، بجائے اکیلا مسلمان ہونے کے چلو 2-4 اور میری وجہ سے اسلام لے آئیں گے۔ تو کہتے ہیں میرا جو سب سے گہرا دوست تھا صفوان بن امیہ، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار ایسے ایسے بات ہے، جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان جیت جاتے ہیں، ان کو فتح ہوتی ہے، اور ایسی کوئی خاص ان کے اندر کوئی بات بھی نظر نہیں آتی کہ جو غلط ہو، لہذا میں نے تو فیصلہ کیا ہے میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم بھی اگر ساتھ چلو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اس میں ہماری ہی عزت ہے۔ تو صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ اگر روئے زمین پر پوری دنیا کے اندر سب کے سب مسلمان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیں، آپ کی شریعت کو، آپ کی اطاعت کو قبول کر لیں، اور صرف ایک آدمی ایسا بچے کہ جو مسلمان ہونے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ میں ہوں۔ صفوان بن امیہ نے یہ بات کی، کہنے لگا میں تو ایمان نہیں لاتا، چاہے میرے علاوہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت خالد کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ ہاں یار تیرا قصور نہیں ہے، تیرے بھائی اور باپ غزوہ بدر میں مارے گئے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں، اس لیے تیرے اندر وہ غصہ اور غم ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا چلو دوسرے دوست کے پاس جاتا ہوں، اکرمہ ابی جہل کے پاس گئے اور جا کر ان سے بھی بالکل وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی، اور اکرمہ بن ابی جہل نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان بن امیہ نے دیا تھا کہ
میں تو مسلمان ہونے کے لیے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے، اس وقت تیار نہیں ہوئے ساتھ جانے کے۔ تو حضرت خالد کہتے ہیں کہ ان دو آدمیوں سے جب بات ہو گئی اور میں ان دو سے مایوس ہو گیا تو سوچا کہ اب اور کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا میں اکیلا ہی جاتا ہوں۔ پھر دل میں آیا کہ چلو عثمان بن طلحہ سے بات کر لوں، وہ بھی میرے دوست ہیں۔ تو کہتے ہیں میں عثمان بن طلحہ کے پاس گیا، میں نے کہا ایسے ایسے مسئلہ ہے، میرے دل کے اندر تو اللہ نے ڈال دیا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری میں ہی نجات ہے، لہذا میں تو مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عثمان بن طلحہ کہنے لگے کہ یار دل کے اندر تو میری بھی یہی ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، ہمیں ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ تو چلو بھائی چلتے ہیں دونوں۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ اکٹھے نہیں چلتے، لوگوں کو شک پڑ جائے گا کہ یہ جا رہے ہیں دونوں دوست اور جا بھی سفر لمبے پہ رہے ہیں، لہٰذا الگ الگ چلتے ہیں، میں الگ چلوں گا آپ الگ چلیں، اور ایک جگہ طے کر لی کہ فلاں جگہ ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، آگے پھر مدینہ منورہ تک اکٹھے چلیں گے، میں پہلے پہنچ گیا تو میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا، تم پہلے پہنچ گئے تو تم میرا انتظار کرنا۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس وقت تک تو نہیں رضی اللہ عنہما بنے تھے، بہرحال وہ چل پڑے اور جہاں اکٹھا ہونے کی جگہ تھی وہاں پہنچ گئے، دونوں اکٹھے ہو گئے۔ ابھی تھوڑا ہی دور چلے تھے کہ ایک اور آدمی نظر آئے، دیکھا بھئی آپ کون ہیں، قریب ہوئے تو وہ حضرت عمرو بن عاص تھے۔ تو اب دونوں تین ہو گئے۔ عمرو بن عاص نے پوچھا بھئی تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی ہم تو مدینہ جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہو؟ کہ ایمان قبول کرنے کے لیے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں بھی مدینہ جا رہا ہوں۔ تم کیسے جا رہے ہو؟ کہ میں بھی ایمان قبول کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب تین حضرات ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمرو بن عاص۔ اب یہ تینوں حضرات یہاں سے چل پڑے اور مدینہ منورہ سے باہر اپنی سواریاں وہیں روک دی کہ آگے پیدل جائیں گے تاکہ زیادہ شور شرابہ لوگوں کے اندر نہ ہو۔ لیکن آگے خبر پہنچ گئی مدینہ منورہ میں، کسی نے دیکھ لیا ہوگا کہ بھئی یہ حضرات آ رہے ہیں، اور مدینہ جو آ رہے ہیں اور تین ہیں صرف، نہ کوئی فوج ہے نہ کچھ ہے، تو ظاہر ہے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے ہی آ رہے ہیں۔ تو ولید بن ولید جو خالد بن ولید کے بھائی تھے وہ دوڑے دوڑے آئے، راستے میں ہی انہیں ملے اور کہنے لگے کہ جلدی چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، چلیں اور ایمان لائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ پہلے عثمان بن طلحہ نے بیعت کی، پھر میں نے، اور میرے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پھینک دیا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو میرے قدموں میں لا پھینکا۔ تو اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول انہوں نے فرمایا۔ اب ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں حضرات اختلاف کرتے ہیں کہ کون سے سن میں مسلمان ہوئے۔ اتنا طے ہے کہ صلح حدیبیہ کے اندر وہ مسلمان نہیں تھے، اور صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئے ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ غزوہ موتا میں حضرت خالد شامل تھے، اس لیے کہ انہی کے ہاتھوں ہی اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی۔ تو اس درمیانی عرصے کے اندر وہ کسی سال میں مسلمان ہوئے ہیں، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد اور غزوہ موتا سے پہلے مسلمان ہو گئے اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ یا رسول اللہ جہاں حکم دیں گے، جیسے حکم دیں گے، میں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی غلامی کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اسی عرصے کے اندر سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے دعوت کی ایمان قبول کرنے کے لیے۔ تو انہی میں سے ایک خط شام کے بادشاہ کو بھی لکھا، اور اس وقت وہاں جو بادشاہ تھا، ویسے تو مصر کی حکومت تھی اور بڑا بادشاہ ہرقل تھا، لیکن اس کا ماتحت یعنی جیسے صوبہ سمجھ لیں ملک شام تھا، اور ملک شام میں ہرقل کی طرف سے شرحبیل بن عمرو الغسانی یہ آدمی وہاں کا حکمران تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دیا کہ جاؤ یہ شام کے اندر جو ہرقل کی طرف سے آدمی مقرر ہے، یہ دعوت کا خط اس کو پہنچاؤ، شرحبیل بن عمرو غسانی۔ چنانچہ حضرت حارث بن عمیر وہ خط لے کر گئے جس کے اندر دین کی دعوت تھی، اور وہاں جا کر ملک شام کا ایک شہر تھا بلقا، وہاں ملاقات ہوئی، اور یہ خط حضرت حارث نے ان کو دیا جس کے اندر دین کی، اسلام کی دعوت تھی۔ تو شرحبیل بن عمرو غسانی نے وہ خط پڑھا اور پڑھتے ہی طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا،
اور حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خط لے گئے تھے ان کو انہوں نے شہید کرا دیا، قتل کر دیا۔ اب یہ خبر یہاں پہنچ گئی مدینہ منورہ کہ جی ہمارے جو قاصد گئے تھے، قاصد کو شہید کرنا تو کسی یعنی مذہب میں، مسلک میں، ملک میں آج بھی یہی ہے کہ کسی کے قاصد کو نہیں مارا جاتا، اور یہ تو بڑی بے اصولی اور قانونی خلاف ورزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا اور فرمایا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر بدلہ لیں حارث بن عمیر کا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا لشکر کا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں مشورے سے اپنا امیر بنا لیں۔ تو ایک کافر سن رہا تھا، اس نے کہا میں نے دل کے اندر یقین آ گیا کہ یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کا پورا ہونا تو لازمی ہے۔ چنانچہ یہ 3000 افراد کا لشکر حضرت زید بن حارثہ کی امارت کے اندر ملک شام کی طرف چل پڑا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا۔ یہ غزوہ موتا اسی کو کہتے ہیں۔ یہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے اسی جگہ جانا جہاں حارث بن عمیر کو اس نے شہید کیا ہے، اور جا کر پہلے دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اگر وہ قبول کر لیں تو فابہا، اگر قبول نہ کریں تو پھر جو ہے جہاد اور قتال کرنا۔ یہ لوگ چل پڑے، آگے بھی پتہ چل گیا ملک شام شرحبیل کو اس نے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا، اور ہرقل کو خبر بھیجی مصر کہ جی ایسے ایسے مسلمان مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، آپ بھی امداد کے لیے فوج بھیجیے۔ تو 1,00,000 کا لشکر ہرقل نے بھیجا، تو گویا 2,00,000 کفار اکٹھے ہو گئے شرحبیل بن عمرو کے پاس، اور ادھر کتنے تھے؟ 3000۔ حضرت زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، جعفر بن ابی طالب، ان حضرات کو پتہ چلا کہ سامنے مقابلے میں تو 2,00,000 کا لشکر تیار ہے، ابھی یہ پہنچے نہیں تھے، راستے کے اندر تھے، اطلاع مل گئی کہ اتنا بڑا لشکر تیار ہے، تو یہ آپس میں صلاح کرنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچا دیں، آپ جیسے مناسب سمجھیں گے حکم دیں گے ویسے کریں گے، اس لیے کہ سامنے 2,00,000 ہیں، ہم 3,000 ہیں، یہ تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، تو واپس خبر بھیج دیں مدینہ منورہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ بھئی ہم لوگ نکلے کس لیے تھے؟ ہم تو شہادت کے لیے نکلے تھے، ہمیں تو آگے ہی بڑھنا چاہیے، مقابلہ کریں گے، اللہ نے فتح دے دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو شہادت تو ہے ہی ہے۔ چنانچہ گئے۔ اب یہ حضرات صرف 3,000 اور سامنے 2,00,000 کا لشکر، انہی حضرات کے اندر حضرت خالد بن ولید بھی تھے جس موضوع کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ تو خیر غزوہ ہوا، لڑائی ہوئی، جہاد اور قتال ہوا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد امیر بنایا گیا حضرت خالد بن ولید کو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جم کر مقابلہ کیا، اپنی فوج کی ترتیب دی اور مقابلہ کیا، اور اسلام کو فتح ہو گئی۔ سامنے 2,00,000، یہ حضرات 3,000، اور فتح کیسے ہوئی؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہین بڑے تھے، انہوں نے ایسا کیا کہ جب ان کے ہاتھ میں کمان آئی تو اس وقت ترتیب ایسے ہوتی تھی جیسے نماز کی صفیں بناتے ہیں، ایسے صفیں بناتے تھے جہاد کے لیے۔ تو اگلی صف کو مقدمۃ الجیش کہتے تھے، پچھلی صف کو میسرہ کہتے تھے، اسی طرح میمنہ ہوتا تھا، میسرہ ہوتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے پورے لشکر کی شکل تبدیل کر دی، جو دائیں والے تھے انہیں بائیں کر دیا، جو بائیں والے تھے انہیں دائیں کر دیا، جو سامنے والے تھے انہیں پچھلی صف میں بھیج دیا، پچھلی صف والوں کو سامنے والی صف میں لے۔ دشمن یہ سمجھا کہ شاید ان کی نئی فوج آ گئی، تو دشمن اس وجہ سے مرعوب ہو گیا کہ شاید ان کی کمک پہنچ گئی ہے اور پیچھے سے آدمی آ گئے ہیں، لہذا وہ ڈر گئے، اور جس کی وجہ سے سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا، اور الحمدللہ مسلمانوں نے اس میں فتح حاصل کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر منبر پر تشریف فرما تھے، اور اللہ تعالیٰ نے موتا اور آپ کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا اپنی مبارک آنکھوں سے سارا منظر دیکھ کر صحابہ کرام کو بتا رہے تھے۔ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعا زیدا وجعفرا وابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں اور آپ نے لوگوں کو ان کی کسی بھی خبر کے آنے سے پہلے ہی، کہ کوئی آ کر بتلائے، اس سے پہلے ہی حضرت زید کی شہادت کی خبر دی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دی، جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر دی، ان کے حالات بتائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ الرایۃ زید فاصیب، کہ سب سے پہلے زید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، بس وہ شہید ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے۔ ثم اخذ الرایۃ جعفر، پھر جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، فاصیب، وہ بھی شہید ہو کر جنت میں چلے گئے۔ ثم اخذ الرایۃ ابن رواحہ فاصیب، پھر جھنڈے کو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو کر جنت میں چلے گئے۔ وعیناہ تذرفان، یہ خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وعیناہ تذرفان، آپ کی آنکھوں کے اندر مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ حتیٰ اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، یہاں تک کہ اس کے بعد جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں لی۔ حتیٰ فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا تھا۔ ایک مرتبہ سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ چل پھر رہے تھے تو کوئی آدمی گزرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ابو ہریرہ کون گزرا ہے؟ میں عرض کرتا جی فلاں آدمی گزرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نعم العبد، کہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اسی طرح لوگ گزرتے رہے، میں بتاتا رہا، یہاں تک کہ خالد بن ولید گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کون گزرا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خالد بن ولید گزرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم العبد خالد انہ سیف من سیوف اللہ، کہ بہت ہی نیک آدمی ہے خالد بن ولید اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی لیے حضرت خالد کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے 9 یمنی تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں ہاتھ سے ٹوٹ گئیں لڑتے لڑتے۔ کتنا لڑے ہوں گے؟ کیا تلوار ایسے تھوڑی ہوتی کہ لکڑی کی تو نہیں تھی، ظاہر ہے اتنا لڑے ہوں گے کہ 9 ٹوٹی اور ایک یمنی تلوار ان کے ہاتھ میں باقی بچی، کتنا انہوں نے جہاد اور قتال کیا ہو۔ اس کے باوجود ان کو شہادت کی موت غزوے کے اندر نصیب نہیں، اور وجہ یہ لکھی ہے علماء نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا تھا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار۔ اگر ان کو غزوہ کے اندر کوئی کافر شہید کر دیتا تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ تمام غزوات میں ایمان لانے کے بعد تمام غزوات میں شامل رہے، اور خود کہتے ہیں کہ میرے جسم کے اوپر ایک بالشت برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کے اندر تلوار کا، تیر کا، نیزے کا زخم نہ ہو۔ اس کے باوجود غزوے کے اندر شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی طبعی وفات ان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان یقین کی دولت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا